The next president of the United States wants to buy Greenland. Trump is talking about forceful land grab. ہر کسی کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. کچھ لوگ گھر، گاڑی اور جہاز لینے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ حتیٰ کہ شیر پالنے تک کا شوق رکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یونیک پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے ان کے شوق بھی تھوڑے سے یونیک ہوتے ہیں. سننے میں یہ کسی فلم کی کہانی لگتی ہے، لیکن نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہے، جو ایک پرانا خیال دوبارہ زندہ کر رہے ہیں گرین لینڈ کو خریدنے کا. اب سوال یہ ہے کہ آخر گرین لینڈ ہی کیوں؟ Well, we need Greenland for national security purposes. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. لیکن کیا گرین لینڈ فار سیل ہے بھی کہ نہیں؟ یہ برف سے ڈھکا قدرتی وسائل سے بھرپور جزیرہ صدیوں سے ڈنمارک کی سیاسی اور ثقافتی طور پر جڑا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ یہ ڈنمارک کے شاہی کوٹ آف آرمز میں بھی شامل ہے. تو کیا سچ میں امریکہ گرین لینڈ کو خرید سکتا ہے؟ اس کا جواب تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں. اصل بات یہ ہے کہ گرین لینڈ کے پاس اندرونی معاملات کے لیے اپنی حکومت ہے، لیکن نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی اب بھی ڈنمارک کی ذمہ آتی ہے. اگر ٹرمپ کو مذاکرات شروع کرنے ہیں تو انہیں ڈنمارک اور گرین لینڈ دونوں کی رضامندی درکار ہوگی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر گرین لینڈ آزادی حاصل کر لے تو حالات بدل سکتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گرین لینڈ میں بھی کچھ لوگ ٹرمپ کے اس سوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کافی سارے اینالسٹ کہتے ہیں کہ گرین لینڈ آزاد ہو بھی جائے تو بھی امریکہ کو اسے خریدنا بالکل ناممکن ہے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب امریکہ نے گرین لینڈ کو خریدنے کی کوشش کی ہو. صدر ہیری ٹرومے نے ڈنمارک کو $100 ملین کی پیشکش کی تھی، لیکن ڈنمارک نے اس وقت انکار کر دیا تھا. اور الاسکا امریکہ نے 1867 میں روس سے $7.2 ملین میں خریدا تھا، جو آج کے حساب سے تقریباً $138 ملین بنتے ہیں. لیکن اس بار ٹرمپ نے کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ کی پیشکش نہیں کی، لیکن انہوں نے دوسرے طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا جن میں فوجی کارروائی شامل ہے. ایک رپورٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا آپ دنیا کو یقین دلا سکتے ہیں کہ گرین لینڈ کے معاملے میں فوجی یا اقتصادی دباؤ استعمال نہیں کریں گے؟ تو جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، نہیں، میں یقین نہیں کرا سکتا، ہمیں اقتصادی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے. No, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you. ٹرمپ نے ڈنمارک کے خلاف ٹیرف لگانے کی دھمکی بھی دی ہے تاکہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے ان پہ دباؤ ڈالا جا سکے. یہ بالکل نہ بولے کہ گرین لینڈ اتنا قیمتی کیوں ہے، کیونکہ بات صرف جغرافیہ کی نہیں بلکہ وسائل کی ہے. نایاب معدنیات، تیل، گیس جو چاہے گرین لینڈ کے پاس موجود ہے، اور آرکٹک ایک جیو پولیٹیکل میدان بنتا جا رہا ہے جہاں چین اور روس جیسے بڑے ممالک بھی دلچسپی لے رہے ہیں. ورلڈ وار 2 کے دوران اس نے نازی جرمنی کو آرکٹک میں داخل ہونے سے روکا تھا، اور آج یہ روس کے خلاف دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے. امریکہ کے پاس گرین لینڈ میں پہلے سے ایک فوجی اڈہ موجود ہے جو امریکہ کی بیلسٹک میزائل کے انیشل وارننگ سسٹم کا ایک حصہ ہے، اور یہ 1951 سے موجود ہے. تو اب گرین لینڈ خریدنے کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سرمایہ کاری اور شراکت داری کو بڑھانا زیادہ عملی حل ہو سکتا ہے. ایک آزاد ایسوسیشن کا معاہدہ جیسا کہ مائکرونیشیا کے ساتھ ہے تعلقات کو مضبوط کر سکتا ہے. بغیر ملکیت کے یہ دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور امریکہ کو گرین لینڈ خریدنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تاکہ اپنے وسائل تک رسائی حاصل کرے، یا اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ایک سمجھدار اور تعاون پر مبنی حکمت عملی ہے جو گرین لینڈ کے لوگوں اور ڈنمارک کے خواہشات کا احترام کرتی ہو. تو کیا ٹرمپ کا گرین لینڈ کا خواب کبھی حقیقت بنے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات یقینی ہے، یہ برفانی جزیرہ دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے.